نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم صدق اللہ العظیم۔ اس دنیا میں اللہ تبارک و تعالی کا ایک نظام، ایک قانون، ایک اصول ہے، اور وہ یہ ہے کہ کامیابی کبھی بھی قربانی کے بغیر نہیں آتی۔ کامیابی ہمیشہ قربانی دینے کے بعد ہی آتی ہے۔ آزمائشیں آنے کے بعد ہی حالات بدلتے ہیں، ورنہ حالات نہیں بدلتے۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ تقریباً 80 سال کی ان کی عمر ہے، بوڑھی عورت ہے، بالکل بدن میں طاقت نہیں، جسم بالکل کمزور اور لاغر۔ ابو جہل نے پیچھے سے چوٹی پکڑی، پانی کا بھرا ہوا ڈرم سامنے رکھا ہوا تھا، چوٹی پکڑ کر ان کے چہرے کو ڈرم میں ڈال دیا۔ سانس نہیں آ رہا، بوڑھی عورت بیچاری کتنا برداشت کرے گی؟ تھوڑی دیر کے بعد منہ پانی سے نکالا۔ ابو جہل کہنے لگا کہ ایک بار کہہ دے کہ اللہ ایک خدا نہیں ہے۔ کہنے لگی یہ تو بہت چھوٹی سی تکلیف ہے، اگر میرے بدن سے جان بھی نکل جائے، میرے گوشت کو جانور نوچ لے اور میرے بدن سے خون نکلنے لگے، تو میرے بدن کا ایک ایک قطرہ یہی گواہی دے گا کہ اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا معبود نہیں۔ اس سے بڑھ کر تکلیف ابو جہل نے دی۔ اونٹ منگائے، پیروں میں رسی باندھ دی، ایک اونٹ کو دائیں طرف دوڑایا، دوسرے اونٹ کو بائیں طرف دوڑایا۔ جب اونٹ دوڑنے لگے اور ٹانگیں چرے گی، کتنی تکلیف ہوگی۔ اس سے بڑھ کر جب اونٹ دوڑنے لگے مختلف سمتوں میں، مختلف دشاؤں میں، نیزہ برچھا لے کر ان کے نازک حصے پر شرمگاہ پر مارا، بیچ سے پھٹ گئی، لیکن اللہ پر اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ایمان سچے دل سے لائی تھی، اس سے نہیں گری۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا مالک امیہ تپتی ریت پر ان کو لیٹایا، بڑا پتھر ان کے سینے پر رکھ دیا، نہ ہل سکتے ہیں نہ اٹھ سکتے ہیں۔ کمر جس ریت پر ان کو لیٹایا گیا وہ اتنا گرم تھا کہ کمر پر اس کی گرمی کی وجہ سے چھالے پڑ گئے، زبان بالکل لٹک گئی۔ پتھر ہٹایا، کہا بلال ایک مرتبہ کہہ دے اللہ ایک نہیں ہے، ساری تکلیفیں ختم ہو جائیں گی۔ لیکن ان کی زبان سے ایسے موقع پر اور ایسے حالت پر بھی یہی نکلا، احد احد احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ برداشت کرتے رہے، اس پر صبر نہیں ہوا تو ایک رسی ان کے گلے میں ڈالی اور محلے کے نوجوان لڑکوں کو بلایا۔ ان کے اندر زیادہ شرارت ہوتی ہے، محلے کے لڑکوں کو بلا کر رسی ان کے ہاتھ میں پکڑا دی اور کہا کہ جہاں تک گھسیٹ سکتے ہو بلال کو گھسیٹتے ہوئے لے جاؤ، اور ایک مرتبہ اس کے زبان سے یہ کہلوا دو کہ اللہ ایک نہیں ہے۔ لاکھ کوششیں کی، پتھر برسائے
گردن میں رسی ڈال کر کھینچتے لے گئے، گلیوں میں گھسٹتے ہوئے جا رہے ہیں، لیکن ایک مرتبہ بھی یہ کہنا گوارا نہیں کیا کہ اللہ ایک نہیں ہے۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت سمیہ اور حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں میاں بیوی تھے، اور ان کے بیٹے تھے حضرت عمار۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مارا گیا، حضرت عمار ان کے بیٹے بھی وہیں موجود تھے، اور ان کے شوہر یاسر بھی وہیں موجود تھے۔ سمیہ کو مارنے کے بعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو جہل نے حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑ لیا اور حضرت عمار کو ایک ستون سے باندھ دیا، ایک پلر سے باندھ دیا۔ کہنے لگا کہ ماں تو مر گئی، اب باپ کا نمبر ہے، عمار ایک مرتبہ کہہ دو کہ اللہ ایک نہیں ہے، اللہ ایک نہیں ہے۔ وہ خاموش کھڑے رہے تو ایک اولاد کے سامنے بوڑھے باپ کو، ماں کی عمر ہی 80 سال تھی تو باپ کی عمر کتنی ہوگی، 85-90 کے قریب عمر۔ ابو جہل نے کوڑے مارنے شروع کیے، باپ چیخ رہا ہے، درد سے چلا رہا ہے، لیکن ایک مرتبہ بھی یہ کہنا گوارا نہیں کیا کہ اللہ ایک نہیں ہے۔ ماں کو بھی مار دیا، باپ کو بھی مار دیا، لیکن اپنے ایمان سے نہیں ہٹے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ ایمان لے آئے، اور سب سے پہلے ایمان لانے والے مردوں میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ایمان لائے تو ان پر بھی مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹے، ان پر بھی پریشانیاں آئیں۔ ایک مرتبہ کفار نے ان کو گھیر لیا، لاٹھی ڈنڈوں پتھروں سے مارنا شروع کیا، اتنا مارا کہ کفار یہ سمجھنے لگے کہ شاید ابو بکر تو مر گئے، مرا ہوا چھوڑ کر سمجھ کر چلے گئے۔ گھر کے لوگ اٹھا کر لائے، دیکھا تو زندہ ہے لیکن بے ہوش ہے۔ ایک دن کے بعد ہوش آیا، پورا ایک دن بے ہوش رہے، ایک دن کے بعد ہوش آیا۔ جب ہوش آیا تو اپنے ماں باپ کے چہرے پر نظر پڑی، اپنے بچوں کے چہرے پر نظر پڑی، لیکن سوال کیا کیا؟ سوال یہ کیا کہ میرے محبوب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سلامت ہے یا نہیں؟ حضرت حبیب رضی اللہ تعالیٰ، ان کا بھی اسی طرح کا مسئلہ ہے۔ کفار نے کہا کہ تم ایمان لے آئے ہو، ایمان سے پھر جاؤ، اگر نہیں پھرو گے تو تمہارے ہاتھ پیر کاٹ دیں گے۔ اور نمونے کے طور پر ان کا بایاں ہاتھ جڑ سے کاٹ دیا۔ انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، دوسرا ہاتھ تو موجود ہے لیکن اللہ ایک ہے۔ دوسرا ہاتھ بھی کاٹ دیا، کہنے لگے کوئی بات نہیں، اللہ ایک ہے۔ ٹانگی گھٹنوں سے ایک ٹانگ کاٹ دی، اللہ ایک ہے۔ دوسری ٹانگ بھی کاٹ دی، اللہ ایک ہے۔ آخر میں ان کو بیچ سے چیر دیا گیا، لیکن مرنا پسند کر لیا، اللہ کے علاوہ کسی اور کو خدا بنانا پسند نہیں کیا۔ چند واقعات ہیں، کتابوں میں پڑھیں تو ایسے ایسے واقعات لاکھوں کی تعداد میں مل جائیں گے۔ ان واقعات سے جو مقصد ہے، جو بات سمجھانی ہے، اور جو اصل ہمارا مضمون ہے وہ یہی ہے کہ یہ جو دین آج 1400 سال 1500 سال کے بعد ہم تک آیا، یہ دین جس پر آج ہم اپنے آپ کو دیندار کہتے ہیں، مسلمان کہتے ہیں، ایمان والا کہتے ہیں، یہ دین کیسے ہم تک پہنچا؟ یہ دین قربانیوں کے ذریعے سے ہم تک پہنچا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم مجمعین نے اپنی جان کی قربانیاں پیش کی، اپنے مال کی قربانیاں پیش کی، اپنی جان کو داؤں پر لگایا، بیوی بچوں کو، گھر مکان کو داؤں پر لگایا، تو یہ دین پھیلا اور یہ دین محفوظ رہا اور آگے یہ دین بڑھا۔ آج بھی یہی اصول ہے۔ ہم نے بتایا کہ کسی بھی کام میں
کامیابی اسی وقت ملے گی جب محنت ہوگی اور قربانی ہوگی۔ کاروبار میں محنت کرتے ہیں، کیا دولت نہیں ملتی؟ ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ آدمی نے آج دکان کی اور کل کو کروڑ پتی ہو گیا۔ دکان اگر آج کی ہے تو کم سے کم 4-5 سال اس کے چلنے میں لگتے ہیں۔ اللہ ماشاءاللہ کبھی ایسا ہو جاتا ہے اللہ کی طرف سے کہ آج دکان کی تو 2-4 دن میں چل گئی، یہ تو اللہ کا نظام ہے، لیکن اصول قانون یہی ہے کہ آج محنت کریں گے تو رزلٹ 5 سال کے بعد آئے گا۔ اسی طریقے سے جسم پر محنت کرتے ہیں، ایکسرسائز کرتے ہیں، اور آج کل تو جم کا ماحول ہے، جم میں جاتے ہیں، ایکسرسائز کرتے ہیں، تو کیا بدن میں طاقت نہیں آتی؟ اولاد پر محنت کرتے ہیں تو کیا اولاد کامیاب نہیں ہوتی؟ اسی طریقے سے مکان پر محنت کرتے ہیں، پیسہ بھی لگاتے ہیں، وقت بھی لگاتے ہیں، تو پھر جب مکان بن کر تیار ہو جاتا ہے لوگ کہتے ہیں کہ بھائی بڑا خوبصورت مکان ہے، تو محنت کی رزلٹ سامنے آیا۔ کھیتی کرنے والے لوگ کھیت میں جا کر کھیتی کرتے ہیں تبھی تو کھیتی اگتی ہے۔ کوئی کسان اپنے گھر میں بیٹھ جائے اور کہنے لگے کہ اپنے وقت پر فصل نکل جائے گی، تو کیا کبھی ایسا ہوا ہے؟ محنت کرنے سے ہی کھیتی آتی ہے۔ یہ اللہ کا نظام، اللہ کا قانون ہے، اور کبھی بھی اس کے بغیر اللہ تبارک و تعالی نہیں کرتے۔ اگر کامیابی چاہیے، کسی بھی کام میں کامیابی ہو، وہ کامیابی محنت اور قربانی سے ملتی ہے۔ 13ویں پارے میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ اللہ بھی اس قوم کی حالت نہیں بدلتے جس کو خود اپنی فکر نہ ہو۔ اللہ بھی ایسے ہی چھوڑ دیتے ہیں کہ چلو تمہیں بستی میں ذلت میں رہنا ہے تو تم بھی ایسے ہی رہو۔ اللہ بھی چھوڑ دیتے ہیں جب تک آدمی خود اپنی فکر نہ کرے اور اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش نہ کرے۔ اور میں نے بتایا کہ بدلنے کے لیے حالات کو، ماحول کو بدلنے کے لیے محنت کی ضرورت ہے۔ جب تک محنت کر کے ہم اپنے آپ کو مکمل دیندار نہیں بنا لیں گے، اس وقت تک ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ یہ اصل مضمون ہے جو سمجھانا ہے۔ آج یہ جو ماحول ہے، اس ماحول کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے بیان فرما دیا تھا، ایسا ہوگا، یہ سب حالات پیش آئیں گے۔ ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک وقت ایسا آئے گا کہ لوگ اس دنیا کو ظلم سے بھر دیں گے، چاروں طرف ظلم ہی ظلم ہوگا، چاروں طرف جھوٹ ہی جھوٹ ہوگا، چاروں طرف اللہ کی نافرمانی ہوگی۔ ایک وقت ایسا آئے گا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پیدا کریں گے جو زمین کو انصاف سے بھر دیں گے، زمین کو نیکی سے بھر دیں گے، اتنا ہی بھر دیں گے جتنا اس سے پہلے ظلم عام تھا، جھوٹ عام تھا، اللہ کی نافرمانی عام تھی۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پیدا کریں گے جو اس ظلم کے بعد انصاف سے اس زمین کو بھر دیں گے۔ اور وہ کون لوگ ہوں گے؟ وہ جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کام لیں گے؟ یہ حدیث میں نے اس سے پہلے بھی سنائی، وہ لوگ ہوں گے جن کا ایمان، یقین اللہ پر سب سے زیادہ مضبوط ہوگا۔ وہ کون لوگ؟ حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب ایسا ماحول آ جائے گا کہ ظلم عام ہو جائے گا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا نظام بنائیں گے، لوگوں کی چھٹائی ہوگی۔ کیسے چھٹائی ہوگی کہ اگر ایک باپ کے 100 بیٹے ہوں گے تو اس میں سے 95 قتل ہوں گے، صرف 5 ہی بچیں گے، اور وہ 5 وہ ہوں گے جن کا ایمان سب سے زیادہ مضبوط ہوگا۔ ایمان مضبوط ہونے کا مطلب بھی سمجھ لیجیے، ایمان مضبوط ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ پورے دین پر عمل کرتے ہوں گے۔ آج یہ خرابی ہمارے ذہنوں میں بیٹھ گئی ہے کہ ہم صرف یہ سمجھتے ہیں کہ ایمان یہ ہے کہ مسجد میں آ کر نماز پڑھ لیں، ہم صرف یہ سمجھتے ہیں کہ سال میں ایک مرتبہ روزہ رکھ لیا یا حج کرنے چلے گئے تو ہم تو مضبوط ایمان والے ہیں۔ یہ ایمان کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے۔ ایمان کیا ہے؟ اصل ایمان تو آدمی کے اخلاق ہیں، اعمال ہیں، اس کے کردار ہیں، اس کے معاملات ہیں۔ وہ کیسے معاملات کرتا ہے؟
اب آدمی نماز تو پڑھ رہا ہے، نماز سے باہر نکل کر جب کاروبار کا نمبر آیا تو وہ جھوٹ بول رہا ہے، حرام کما رہا ہے، تو پھر وہ کہاں ایمان والا ہے؟ اور نماز کی حالت بھی ہم خود جانتے ہیں کیسی ہے، لیکن چلیے اگر نماز بھی پڑھ رہے ہیں تو صرف نماز پڑھنا، کتنی مرتبہ ہم نے یہ بات بتائی ہے کہ نماز عبادت کا صرف ایک حصہ ہے، اس کے علاوہ معاملات، معاشرت، اخلاق، یہ ایمان ہے، یہ پورا ایمان ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت میں جب ظلم عام ہو جائے گا وہی لوگ بچیں گے جن کا ایمان مضبوط ہوگا، یعنی پورے دین پر عمل کرتے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، تم نے یہ گمان کر لیا اور یہ سوچ کر بیٹھ گئے کہ تم ایسے ہی جنت میں چلے جاؤ گے اور تمہیں کچھ کرنا نہ پڑے، ایسے کوئی جنت میں نہیں جاتا۔ قرآن کریم کے دوسرے پارے میں یہ آیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمائی۔ بہرحال بتانا یہ ہے کہ ایک طرفہ رخ اختیار کریں، ایک طرفہ رخ اختیار کریں۔ ہم اپنے آپ کو ایمان والا کہہ بھی رہے ہیں اور ایک کام ہمارا ایمان والوں کے مطابق نہیں ہے تو پھر یہ ایمان والا ہونا نہیں ہے۔ ہم ایمان والے ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں تو اپنی زندگی ایمان کے مطابق بنائیں، اور اگر نہیں بنائیں گے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سچے، آپ کی تمام باتیں سچی، آپ کی تمام حدیث سچی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ارشاد فرمایا جو مضبوط ایمان والے نہیں ہوں گے وہ ذلیل بھی ہوں گے، رسوا بھی ہوں گے، پٹیں گے بھی، یہاں تک کہ مریں گے، جب ہماری زندگیوں میں مکمل ایمان نہیں ہوگا۔ اور میں نے یہ بات اچھی طریقے سے صاف کر کے بتا دی، مکمل ایمان ہونے کا مطلب یہ ہے کہ عبادتیں بھی کریں، ہمارے معاملات بھی صحیح ہوں، ہماری معاشرت بھی صحیح ہو، اور ہمارے اخلاق بھی صحیح ہوں، ہمارا عقیدہ بھی صحیح ہو، تب کہا جائے گا کہ ہم پورے ایمان والے ہیں۔ ایک طرفہ رخ اختیار کریں، اگر ایمان میں آنا ہے تو پورے ایمان والے بنے، ورنہ پھر پوری دنیا زندگی جی رہی ہے ایسے جیتے رہیں۔ اصل بات آج یہ سمجھانی تھی کہ کامیابی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون یہ ہے کہ قربانی چاہیے، اور قربانی، اس وقت کی قربانی ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم لوگوں کا لحاظ کیے بغیر، معاشرے کا لحاظ کیے بغیر، رسم و رواج کا لحاظ کیے بغیر، سوسائٹی کا لحاظ کیے بغیر اپنے آپ کو مکمل ایمان والا بنائیں، پورے دین پر عمل کریں۔ یہ نہ سوچیں کہ فلاں کیا کہے گا، فلاں کیا کہے گا، ہمارے رشتے نہیں ہوں گے۔ آج کتنی بدقسمتی کی بات ہے کہ کچھ لوگ داڑھیاں اس لیے نہیں رکھتے کہ اگر میں نے داڑھی رکھ لی تو میرا رشتہ نہیں ہوگا۔ کیا داڑھیوں والوں کی شادیاں نہیں ہوتی؟ سب کچھ ہوتا ہے، بس سوچ بدلنے کی ضرورت ہے۔ اپنے آپ کو مکمل ایمان والا بنائیں تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام حرکت میں آئے گا، ورنہ اللہ کا قانون میں نے آپ کو سنا دیا، ان اللہ لا یغیر ما بقوم، یہ قرآن کریم کے الفاظ ہیں، اور قرآن کا ایک لفظ بھی نعوذ باللہ جھوٹا نہیں۔ اللہ نے فرمایا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ بھی اس قوم کی حالت نہیں بدلتے جس کو خود اپنے بدلنے کی فکر نہ ہو۔ اگر آج بھی فکر نہیں کی تو آج ماحول ہمارے سامنے ہے، آج اگر ہم نے فکر نہیں کی تو ہماری نسل شاید ہی ایمان میں باقی رہے۔ اگر چاہتے ہیں کہ ہماری نسل ایمان میں باقی رہے تو پھر اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم آج اسے محنت شروع کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔